دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا یا مسلمان ہوگا جو مستقبل کی پلاننگ نہ بناتا ہو، مستقبل کے منصوبے نہ بناتا ہو۔ ہر باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے منصوبہ بناتا ہے، بلکہ بچہ آج پیدا ہوا 23 سال کے بعد کا منصوبہ آج ہی سے بنا لیتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے مجھے گھر لینا پڑے گا، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کے خورد و نوش کا انتظام کرنا پڑے گا، اور باپ اسی کے سلسلے میں پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں یہ منصوبہ ہے اور انسان کرتا ہے۔ ہم صبح سے اٹھ کر کے رات کے سونے تک ہماری ساری پلاننگ زندگی سے متعلق ہوتی ہے، اور ساری پلاننگ دنیا سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ آج کے مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ آج کے مسلمانوں کی فکر ہے۔ انکار نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، ان کی پلاننگ صرف زندگی کے لیے نہیں ہوتی تھی، ان کی پلاننگ موت کے لیے بھی ہوتی تھی۔ ہم موت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں بنا رہے، ہم موت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے۔ ہمارے پاس موت کے سلسلے میں سوائے غفلت کے اور کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا صحابہ موت کے حوالے سے پلاننگ بناتے تھے، میں آپ کو کہوں صحابہ تو بناتے ہی تھے، حضور نے بھی موت کی پلاننگ کے حوالے سے فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ یہ موت کی پلاننگ دے رہے ہیں حضور۔ سرکار موت کے نسخے عطا کر رہے ہیں، قرآن موت کا نسخہ عطا کر رہا ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف گھر سے نکلا، ہجرت کیا، اور اسے موت واقع ہو گئی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر واقع ہو گیا۔ یہ موت کی پلاننگ۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے نکلا اور موت واقع ہوئی، اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص حج کے لیے نکلا، موت واقع ہوئی، پروردگار جل جلالہ اس شخص کے لیے ہر سال حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ موت کی پلاننگ حضور نے عطا فرمائی، موت کی پلاننگ قرآن نے عطا فرمائی، موت کی پلاننگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور اس پلاننگ کو صحابہ نے اس طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا کہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ دعائیں ہوتی تھیں۔ جب کسی کے سامنے موت کی پلاننگ ہو، جب کسی کے سامنے موت کا تصور ہو، جب کسی کے دل و دماغ کے اندر موت کا تصور چھایا ہوا ہو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اس کا اٹھنے والا کوئی بھی قدم گناہ کی طرف نہیں ہوتا، نیکی کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسے موت کا وقت نہیں معلوم، اسے اتنا ضرور معلوم ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اسے یہ ضرور معلوم ہے أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ یہ اسے معلوم ہے کہ اگر بہت بڑے محل کے اندر بھی میں رہوں تو موت اگر آنا چاہے گی تو موت وہاں پر آ کر کے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں روک سکتی۔ آج ہماری سچویشن یہ کہ ہماری ساری کوششیں دنیا کے سلسلے میں ہے، آخرت کے سلسلے میں نہیں۔ ہماری ساری تگودو زمین کے اوپر کے سلسلے میں ہے، زمین کے اندر کے سلسلے میں نہیں۔
میں بہت اچھی طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کربلا میں جان لٹانے کے جذبے کے حوالے سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم تو اخبار پڑھ کے ڈر جاتے ہیں، یا اللہ اب کل کیا ہوگا، نیوز دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یا اللہ پرسوں کیا ہوگا، لیکن یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے، امام نہیں ڈر رہے ہیں، پیشانی پر شکن نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو، اپنی فکر کا کریکشن کرو، اور فکر کا کریکشن یہ ہے کچھ بھی کرو یہ تصور کرو موت اس کے وقت پر آئے گی، اس لیے اے اللہ ہمیں تو موت عطا فرما، تو اچھی موت عطا فرما۔ اور اس سے اچھی موت کون سی ہوگی؟ جو راہ خدا میں آ جائے، جو راہ خدا میں آ جائے۔ آپ دیکھیں موت کی تیاری صحابہ نے کیسے کی، موت کے حوالے سے تصور کیسا تھا۔ اللہ اکبر، تفسیر کبیر میں ہے، ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے، اور حضرت جبریل امین یا حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ صحابی کھڑے ہیں ان کی زندگی چند منٹوں کی، اس کے بعد ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی سے کہ اے میرے صحابی، تمہاری زندگی اب چند منٹوں کی رہ گئی ہے، ابھی مجھے خبر دی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد تمہاری روح پرواز کر جائے گی اور تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، قربان جائیے۔ توجہ چاہوں گا، قربان جائیے۔ وہ صحابی عرض کرتے حضور مجھے جلدی بتائیے کہ اس وقت میں کون سا عمل کروں، مجھے جلدی بتائیے سرکار میں کون سا عمل کروں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ،